47th امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ اپنا دوسری بار اب صدر بننے جا رہے ہیں امریکہ کے، انہوں نے اپنی وکٹری سپیچ کی ہے ابھی یہاں پر، اور خاص خوشگوار موڈ میں. البتہ آبویسلی ایک ایج فیکٹر ہے، ورن آؤٹ بھی دکھائی دے رہے تھے جس طرح سے انہوں نے بھرپور کیمپین کی تھی، لیکن کافی ریلیکس بھی تھے اور بڑے جوائے فل موڈ میں انہوں نے جو سپیچ کی اس میں انہوں نے شکریہ ادا کیا امریکی عوام کی سپورٹ کا، اور وہی باتیں کہ میک امریکہ گریٹ اگین. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر جو معاملات ہیں امریکی بارڈرز کو سیف کریں گے، محفوظ بنائیں گے، ان کو سیل کیا جائے گا، امریکہ میں جو بھی اب آئے گا وہ قانونی طریقے سے آئے گا. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بات کی کہ تمام جو چیلنجز ہیں اس سے نمٹنے کے لیے ہم تیار ہیں، معاملات کو ٹھیک کریں گے. دوسرے دور کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سنہری دور ہوگا، اپنے ووٹر سے جو انہوں نے وعدے کیے ہیں ان کو وہ پورا کریں گے. ایلون مسک جو کہ از اے بلینئر اینڈ دا اونر آف ایکس جو ٹویٹر تھا پہلے، اس پہ ان کی جو سپورٹ تھی اس پر ان کا شکریہ ادا کیا، جو ان کا رول رہا ان کی کیمپین میں، ان کی وکٹری میں، اس پہ ان کا شکریہ ادا کیا. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو جس طرح سے ایکسپیکٹ بھی ہم کر رہے تھے کہ وہ ان کی انتظامیہ میں ان کو ایک اہم اسپیشل رول بھی اسائن کریں گے. تو یہ تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی وکٹری سپیچ جس میں انہوں نے پھر امریکہ کے ایشوز کی بات کی، امریکہ کو خوشحال بنانے کی، اس کی پراسپیرٹی کی، اس کو سیف اینڈ سیکیور بنانے کی بات کی، اور امریکن لوگوں کی بات کی. جو ہم نے فارن پالیسی کے حوالے سے کچھ اتنی خاص بات نہیں کی، لیکن ان کی سپیچ کو کس طرح سے ہمارے تجزیہ کار دیکھیں. فاروق عادل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. فاروق صاحب، آپ نے بھی سپیچ سنی، واٹس نیو ان دس اسپیچ جو ہم نے ان کی کیمپین میں سنا؟ آپ کو کچھ اس میں کچھ بدلا ہوا لگا کیا؟ کس طرح سے آپ اس کو انالائز کریں گے؟ دیکھیں، شکریہ. میرے دو تاثر ہیں. نمبر ایک، آپ نے کہا کہ بڑے خوشگوار موڈ میں تھے، بالکل تھے. نمبر دو یہ کہ وہ اپنے جو کیمپینر تھے، جو ساتھی تھے، ان کو اس موقع پہ انہوں نے یاد رکھا اور انہیں اپنی سپیچ کے دوران بات کرنے کا موقع دیا. یہ بڑی خوشگوار بات ہے. اور لیکن پرجوش نہیں تھے وہ، میری رائے یہ ہے. اچھا، اس کی ریزن یہ ہو سکتی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے 315 الیکٹورل ووٹ کا فگر، لیکن ابھی تک کے جو ریزلٹس ہیں 300، ابھی انہوں نے 300 تک بھی نہیں پہنچے، لیکن وہ زیادہ بڑی وکٹری دیکھ رہے تھے. وہ الیکشن جیت گئے، دونوں ایوانوں میں انہیں برتری حاصل ہو گئی، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے وہ پرجوش دکھائی نہیں دیے. نمبر دو، دنیا کے جو سلگتے ہوئے مسائل، he was so worn out کیونکہ جو ساری سپیچ، وہ جو ساری ان کی ریلیز رہیں، جس طرح سے کیمپین کے لیے آپ کو بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، مے بی this is also the reason. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جو بائیڈن ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، تھک گئے. 78 ایئرس ایک فیکٹر تو ہے. جی، میری گزارش یہ ہے کہ ان کی تقریر میں کوئی نئی بات نہیں تھی. انہوں نے اپنے پرانے نعرے دہرائے، لیکن دنیا کے جو سنگین مسائل ہیں، فلسطین میں انسانی المیہ ہو رہا ہے، اس پہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو زائنسٹ ان کے ڈونر ہیں ان کے پاس رکھا اور ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی بات کی. ابھی کوئی رات کسی صاحب سے بات ہو رہی تھی، بڑے انفلوئنشل آدمی ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بس نہیں چلے گا کہ وہ غزہ پہ بم چلا کے فلسطینیوں کا خاتمہ کر رہے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس اعتبار سے انہوں نے جنگ کے ختم نہ ہونے کی بات کر کے وہی کام کیا، اور جن لوگوں نے اس وجہ سے اس کو ووٹ نہیں دیے کیملا کو کہ انہوں نے جنگ ختم نہیں کی، اب وہ بھی اسی صورتحال کا سامنا کریں گے اس کے بعد. لیکن جو سب سے بڑی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انورڈ لوکنگ لیڈر ہے، دنیا کی اس کو پرواہ نہیں ہے. وہ ایک پاپولر نعرے بلند کرتا ہے اور عملاً اس کے پاس کوئی ایجنڈا اور کوئی پروگرام نہیں ہے. اوکے، یعنی آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ خاص طور پہ اقتصادی مسائل، یعنی اکانومی سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں اس کا ان کے پاس حل نہیں ہے، کورس آف ایکشن نہیں ہے، وہ بس باتوں کی حد تک ہے یہ معاملہ. وہ پاکستان کے عمران خان ہیں. اوکے، یہ آپ نے ایک ہم کہہ سکتے ہیں کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ دیے، اس سے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ڈس ایگری بھی کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.